کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے فوائد صحابہ کی اہمیت کے متعلق چند گزارشات کی تھی۔ آج ہمارا دوسرا عنوان صحابہ کرام کا ایمان، اس کے متعلق چند گزارشات کرنی ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اہل تشیع کی تقریباً 50 سے زائد کتب، ان میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، اور ان میں 4 نفر 4 حضرات یا کبھی 5 وہ مستثنا کرتے ہیں، باقی سب صحابہ کے متعلق یہ مستقل حوالے لکھوا دوں گا۔ شیعہ کی جتنی معتبر کتابیں، رجال کشی، حق الیقین، عین الحیات اور الجامع الکافی، تفسیر البرہان، ترجمہ مقبول، اور اسی طریقہ سے تفسیر عیاشی، الثقلین وغیرہ یہ مستقل انشاءاللہ آپ کو نوٹ کروا دوں گا۔ اہل سنت والجماعت اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سب صحابہ کا ایمان گارنٹی شدہ ہے، اور استقامت علی الایمان یا ایمان میں شک کرنے والا شخص خود دائرہ اسلام اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ ایمان الصحابہ یہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے بالکل واضح اور مفرحن اور مدلل ہے۔ اس میں تشکیک کرنا یا شک کو جگہ دینا کفر کا ارتکاب اور زندگی کی سواری پر سوار ہونا ہے۔ اس لیے ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک تو ہے سب صحابہ کا ایمان، اس پر بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا تفصیل سے چلیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم مہاجرین اور دوسرا انصار۔ اسی طرح دوسری تقسیم کے اعتبار سے ایک وہ صحابہ ہیں جو قبل الفتح آپ کے ساتھ ملے، اور دوسرے وہ ہیں جو فتح کے بعد آپ کی جماعت میں شامل ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی طریقہ سے وہ صحابہ جو اصحاب بدر ہیں، اصحاب حدیبیہ ہیں، اصحاب حنین ہیں، اصحاب تبوک ہیں، تو ہم سب کا مختصر انداز میں سب کا ہم ذکر کریں گے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سب صحابہ پکے اور سچے ایمان والے تھے۔ اس پر آپ سب سے پہلے سورہ انفال آیت نمبر 74 آیت نمبر 74 جلدی ذرا۔ ہاں جی،
والذین آمنوا، صفحہ بتاؤ بھائی، 275، یہاں پر آ رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ کون صاحب ہیں؟ مہاجرین، والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا۔ قرآن جب صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اوصاف بیان کرتے ہی چلا جاتا ہے۔ الذین آمنوا، جہاں اتنا کہنا کافی تھا الذین ہاجروا، بات سمجھ آ جاتی، لیکن پہلے ایمان کو ثابت کیا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، والذین آووا، اور وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب دیکھو اتنی صاف نسکتی، جنہوں نے ہجرت کی وہ بھی، اور نصروا، انصار صحابہ، تو یہ ایمان المہاجرین والانصار دونوں گروہ، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم، یہ ہم کا مرجع کون ہے؟ دونوں گروہ۔ ہم کا مرجع کون ہے؟ دونوں گروہ۔ دونوں گروہ میں کون؟ مہاجرین و انصار۔ اللہ فرماتے ہیں مہاجرین و انصار هم المؤمنون حقا، هم المومن ہیں یہ، هم المؤمنون۔ یہاں حسر کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے، معلوم ہوتا ہے آگے پھر حقا کی تاکید آئی۔ حقا، آپ نے دیکھا کہ مختصر معانی جنہوں نے پڑھی ہے، تاکید آتی ہے منکر کے مقابلہ میں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری بات ہی شیعوں کے مقابلہ میں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب کیا ہے؟ نکال لو، سبق خراب کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں پر حسر بھی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے، اور آگے حقا، حقا یہ تردید ہے شیعہ کی، حقا هم المؤمنون تک مسلمان مان جاتے، آگے اللہ نے فرمایا حقا، یہ شیعوں پر ہے کفر والا ٹھپا، حقا فرمایا کہ پکے مومن ہیں اور ان کا ایمان بالکل پکا ہے، ان کا ایمان بالکل سچا ہے۔ آگے یہ ایمان زائل ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے جنت ہے۔ اب ذرا ان سوپڑوں کو بھی سوچتے ہو جو کہتے ہیں سب صحابہ کو کافر کو مسلمان ہیں، ایسے دجال کا بھی جیسا لیتے ہو، جہاں قرآن کہتا ہے ہاجروا نصروا، دونوں گروہ، هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن، سچے مومن، اور ان کا ایمان ہونا بالکل پک، لہم مغفرۃ، وہاں آپ کو دو عنوان دیے تھے، ایک ایمان اور ایک ثبات علی الہدی المستقیم، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، یہاں پر دونوں عنوانوں کے ساتھ لگے گا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، جنت والی روزی۔ یہ تو اب یہ آیت جو ہے بالکل ساتھ واضح، آگے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، فاولئک منکم حکم کے اعتبار سے وہ بھی تم میں سے ہے۔ تو یہاں یہ دونوں آیات سے پتہ چلا
کہ مہاجر صحابہ بھی اور انصار صحابہ بھی یہ سارے پکے مومن ہیں، اور ایمان ایسا ہے جس میں ارتداد نہیں آ سکتا۔ ایمان ایسا ہے کہ جو جنت تک جائے گا، مغفرۃ و رزق قریب، محفوظ بھی ہے، عدالت بھی ثابت ہو گئی، اور رزق قریب صحابہ کا جنتی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ تو یہاں پر تاکید پھر کہہ رہا ہوں، دونوں گروہ ان کا ایمان ثبات علی ایمان اور ان کے اعمال کی مقبولیت، مغفرت، عدالت، رزق قریب، جنت، یہ سارے انعامات کٹھے آ گئے، اوصاف بھی آ گئے۔ ہاجروا جاہدوا، صحابہ کرام مجاہد بھی تھے، اور مجاہد بھی وہ جن کو اللہ مجاہد کہہ رہا ہے مجاہد اور مومن، مہاجر، انصار، ٹھکانہ دینے والے ایمان کو اور مومنین کو، جس کے ساتھ سورہ توبہ اور آیت نمبر 20، 21، 22، 281، جلدی کی بزرگوں جلدی، یہاں پر بھی آ گیا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے اعظم درجہ، سب سے بڑے مرتبے والے، سب سے بڑے درجے والے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ سب سے بڑا درجہ ہے ان کا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ لوگ کون ہیں؟ ہم الفائزون، کامیاب ہونے والے۔ اگر اب انہوں نے مرتد ہونا ہوتا معاذ اللہ، یا اسلام سے نکلنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم لگاتا اولئک هم الفائزون، جو ایمان لا کر مرتد ہو جائے وہ تو خاسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی برباد۔ لیکن جہاں قرآن کے ذرا لفظ دیکھتے ہو، اولئک هم الفائزون، یہاں پر بھی اپنے عنوانوں کو ذہن میں رکھو۔ میرے پاس وقت ہے بہت کم اور مسائل ہیں بہت زیادہ، اس لیے اب اگر ایک ایک موضوع پہ چلتے رہیں تو 10-12 دن تو ہم جہاں بیٹھے رہیں گے اور رد المسائل پھر رہ جائے گا۔ اس لیے میں بالکل اشارہ کرتا جاتا ہوں، اور جو سمجھدار ساتھی ہیں اپنے اس 10 عنوانوں کو خود پر کرتے جائیں، مسئلے سارے آتے جائیں گے، مستقل ان پہ بعض وقت نہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ، سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اولئک هم الفائزون، وہی صحابہ کرام جہاں پر بھی، ہم ضمیر فصل ہے، اللہ فرماتے ہیں کامیاب تو ہیں ہی صرف یہ، یہاں اثر باعثمار کمال کے ہے، اثر باعثمار کمال کے، کامل فائزون، اور کمال درجے کے فائز یہی لوگ ہیں۔ آگے یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا، بے رحمت منہ، اللہ خوشخبری دیتا ہے، اور یہ جھلا تبرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں وہ ایمان ہی چھوڑ گئے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ ایمان سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اللہ ایسی خوشخبریاں دیتا رہا، تو صحابہ پر تان اللہ کے علم پر بھی تان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو خوشخبری دی وہ اپنے علم اصلی، علم غیب کی بنیاد پہ دی، اور یہ کافر یہ کہتا ہے ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، یہ مرتد خود مرتد ہے، ہاں بھائی، اور یہ علم الہی پہ بھی نقص مان رہا ہے۔ آگے برضوان، اللہ خوشخبری دیتا ہے ان کو، کن کو بھائی، کن کو الذین
آمنو بہاجرو بجاہدو، اوصاف بھی دیکھتے ہو، اوصاف صحابہ فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مقبولیت اعمال، مقبولیت اعمال، یہ بھی ان کے اعمال قبول ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، شان صحابہ عند اللہ، اللہ کے ہاں صحابہ کا مقام سب سے اونچا درجہ، کوئی بھی ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتا، خصوصاً مہاجرین سب سے افضل اعظم، اور ان مہاجرین کا سید المہاجرین ابو بکر صدیق ہے، اس لیے اعظم درجہ کا سب سے پہلا فرد ابو بکر صدیق ہے، کامل فرد، اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون، اور عثمان آیا تھا سارے جنتی ہیں اور سارے مستقیم صراط مستقیم پر استقامت علی الہدی المستقیم ہوئی ہے، یبشرہم ربہم، اللہ خود خوشخبریاں دے رہا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، منہ اپنی طرف سے، برضوان اور رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے جنات کی خبریں۔ اب جو شخص ارتداد کا قائل ہے وہ اللہ کی اس خبر کا منکر ہے یا نہیں؟ یبشرہم جنات، اللہ ان کو خبریں دیتا ہے جنات کی، لہم فیہا، ان کے لیے، فیہا، اللہ فرماتے ہیں ساری نعمتیں تیاری ہم نے انہی کے لیے کی ہے، لہم یہ لہم ہیں ہی اصل انہی کے لیے، باقی جائیں گے جنت میں تو پہلی بن کے جائیں گے، اور یہ جائیں گے اصل بن کے، اور باقیوں کے لیے شرط ہے تو پہلی، آمنو کما آمن الناس، ان کی اتباع ایمانی ہوگی جنت مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ لہم فیہا نعیم مقیم، وہاں پر نعمتیں ہمیشہ رہنے والی۔ آگے معلوم ہوتا ہے اللہ کسی کو جلانا چاہتا ہے، آگے ذرا دیکھو، خالدین فیہا ابدا، کسی کا ہاں کاٹنا ہو لیغیظ بہم الکفار، یہ اللہ جلا رہا ہے کافروں کو، جو کافر تم کہتے ہو وہ راستے سے چلے گئے وفات نبوی کے بعد، قرآن کہتا ہے اللہ راضی ہے ان پر، اللہ کی رحمت ہے ان پر، جنت انہی کے لیے، نعیم مقیم انہی کے لیے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت کی لذتیں انہی کے لیے، ابھی بس نہیں ہوئی، ان اللہ عندہ اجر عظیم، تم اندازے نہیں کر سکتے جو اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اب دیکھو یہ آیت کی نص کرتی ہے امور کثیرہ پر، امور نکال لیں گے، نمبر 1 ثبوت ایمان، نمبر 2 ثبات علی الایمان، استقامت علی الایمان، نمبر 3 داخلہ جنت، ان کا جنتی ہونا، نمبر 4 ان کے اعمال کی مقبولیت، نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا براہ راست خوشخبریاں دینا، یہ مقام عظیم کی طرف اشارہ، نمبر 6 اعظم و درجۃ کی ڈگری، نمبر 7 رحمت و رضوان کا حصول اور اس کا یقینی ہونا، نمبر 8 ساری نعمتوں اور عمدہ اقامت کا ملنا، نمبر 9 خالدین فیہا، ہمیشہ کی وہاں پر ان پر رضامندی ہونا، اور نمبر 10 اتنا مقام ہے ان اللہ عندہ اجر عظیم، مقام اتنا اونچا ہے کہ تمہاری عقل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ 10 امور تو اسی آیت سے آگے ذرا چلو، سورت آل عمران آیت نمبر 195، یہ دوسرے جلوں کو بھی کہو بھائی عظمت صحابہ ہم سے آ کے سمجھے، قرآن بغیر عظمت صحابہ نہیں سمجھ آئے گی۔ ہاں بھی 119 کیا صفحہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے،
اچھا جی، یہ سارا عنوان چل رہا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ کون ہے؟ اس وقت ہم بیٹھے تھے وہاں، یہ جب قرآن اتر رہا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہی صحابہ تھے. وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے علی جنوبہم، پہلوؤں کے بل، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. یہ ساری ایسے پڑھتے آؤ. آگے ربنا اننا سمعنا منادیا، اللہ ہم نے ایک منادی محمد کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کر رہا تھا مسئلہ توحید کا. ینادی للایمان، ہم نے ایک ہوکا دینے والے کو سنا اور منادی اعلان کرنے والوں کو سنا. وہ بلا رہا تھا، اس کی دعوت تھی ایمان والی، ایمان کی دعوت دے رہا تھا. ان آمنوا بربکم فآمنا، ایمان ثابت ہوا ہے یا نہیں؟ مرادی سے مراد سب کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی ہمارا مقام استدلال ہے. وہ اس وقت انہوں نے کہا ہم نے منادی سنا آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے اس ایمان کے ناز پر ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، گناہوں کے داغ بھی نہ رہے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں مارنا مع الابرار، ساتھ ابرار کے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے کے ساتھ. مطلب کیا ہے؟ ایمان پر ووٹ دینا. ربنا وآتنا ما بعثتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، یہاں پر ذرا نمبر نوٹ کرتے ہو. انہوں نے کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا فاستجابا، تمہارا ایمان قبول ہے. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، تمہارا ایمان قبول. انہوں نے کہا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ نے فرمایا فاستجابا، تمہارے گناہ بھی معاف. وکفر عنا سیئاتنا فاستجابا، توفنا مع الابرار فاستجابا، ربنا آتنا ما بعثتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ فاستجابا. یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی. اب قرآن کہتا ہے کہ ان کی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منادی کی ندا پر ایمان لانے والے، یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے. سب کے نزدیک یہ صحابہ ہیں جن کے لیے انہوں نے کچھ اللہ سے باتیں کی، اور باتیں کیا کی؟ یہی باتیں کی کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری غلطیاں مٹا دے، ہمیں ایمان پہ موت دینا اور ہمیں جنت دینا، اور قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ نے فرمایا میں نے قبول کر لیا. اب جو کہتا ہے ارتداد کا شکار ہوئے، وہ اس آیت نسکتی کا بھی شرعی منکر ہے. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی بات کو مان لیا، ان کی دعا کو قبول کیا. اور قبولیت دعا بتلاتی ہے کہ صحابہ قیامت کے دن ان کے نزدیک رسوائی نہیں آ سکتی. اس کے ساتھ وہ دوسری آیت بھی ملا دو، وہ جو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نکالو ذرا. جلدی بزرگوں جلدی. یہ آگے جی صفحہ نمبر 1133. جہاں شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو، یہ کون سے مخاطب؟ نہ منے امن والے، یہ وہی ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ آمنو صحابہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں وہاں، باقیوں کو خطاب ہے تو بالتبع، اصل خطاب ہے صحابہ کو. یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نصوحا کا مطلب صاف دل والی توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. عسیٰ یہ شاہی وعدہ ہے، وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ داخل کرے گا تم کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو معہ ہے. تو سمجھو یا ایھا الذین کا خطاب کس کو ہے؟ جو معہ ہے، پیغمبر کے ساتھ ہے، یعنی مراد صحابہ ہے. اب ذرا دیکھنا یہاں پر یہ وہی بات آ رہی ہے، داخلہ جنت، سارے صحابہ جنتی. یہ قرآن پاک کی آیت. اور یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ نہیں رسوا کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، معہ اسی وقت میں، یعنی مراد صحابہ ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم. نورہم ان کا نور، یہ کمال ایمان ہے. کمال ایمان موضوع بہت سارے آپ کے آگے، اس بات ایمان کا موضوع بھی، دخول جنت والا موضوع بھی، استقامت علی الہدی المستقیم والا موضوع بھی، اوصاف صحابہ بھی، جہاں پر والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم. ان کا نور اتنا، یہ نور کیا ہے؟ کمال ایمان. ایمان کا نور ہوگا جو یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے ہوگا، باب ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف ہوگا. یقولون ربنا، یہ کہتے ہوں گے اتمم لنا نورنا، اللہ نور اور بڑھا، اور نور پورا کر. تاکہ یہ سارے خمینی کنجر کی نسل آ رہی ہے، یہ دیکھیں. اور اللہ باقر مجلسی جیسا دجال، عبداللہ ابن سبا کا یہ یہودی ٹولہ کیا رہا ہے اتمم لنا نورنا. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ ہستیاں جن کو ہم بھونکتے تھے. اور رات دن آگے فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ہاں بھائی، جہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو، یہ سارے اوصاف، یہ تو ہمارا جو موضوع تھا اس کے مطابق یہاں پر 6 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، اگر سمجھ آ گئی ہے تو. آگے جی سورہ توبہ اور آیت نمبر 100، پورا آیت نمبر بھی 100 سے صحابہ کے نمبر بھی 100. دیکھو آیت دیکھو. آ گیا قرآن پھر، والسابقون الاولون، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کسی کو چھوڑا نہیں، من المہاجرین. اور یہ المہاجرین الف لام جمع پہ ہے، الانصار الف لام جمع پہ ہے، اور جمع کا الف لام للاستغراق عند جمہور العلماء. یہ استغراق کا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں السابقون، السابقون پر بھی الف لام ہے جی، الاولون پر بھی الف لام ہے. یہ الف لام کسی کو نکلنے نہیں دیتا. السابقون الاولون، سارے سابق، سارے اولون من المہاجرین. واہ، یہ کیا ہے؟ من المہاجرین، پہلے پہلے ایمان لانے والے. اس آیت میں بھی صدیق اکبر اسبق الناس بالایمان، سب سے پہلے ایمان لانے والے. پہلا مصداق کو
باقی سارے تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، سارے مہاجر سارے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے چل پڑا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں، موجودی بیچارہ ایسے ناراض ہے، راضی ایسے ناراض ہے، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور دوسری آیت ساتھ ملاؤ، ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ نئی بندوں پر راضی ہوتا کفر کی وجہ سے، اللہ کافر پہ راضی نہیں ہوتا اور کفر والے پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہاں پر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والذین اتبعوہم، کون سا؟ اتباع صحابہ کو عنوان بھی آ رہا ہے۔ آگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آگے اعد لہم جنات، اعد تیار کی، لہم سپیشل ان کے لیے، جنات تجری تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، اولئک هم الفائزون، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی۔ قرآن کہتے ہیں صحابہ کامیاب ہو گئے، اور یہ گانے کی نسل کہتی ہے سارے ناکام ہو گئے۔ اب یہ مقابلہ خدا کے ساتھ ہے، اللہ فرماتے ہیں کامیاب، اور بھنگی کہتا ہے ناکام، پوٹری چکسی، اور وہ نسواری کہتے ہیں اس کو کہو کچھ نہیں۔ اب اگر صحابہ کو کافر قرار دیا جائے تو یہ ایسے کدھر جائیں گی بھائی؟ آپ تو مولوی بن رہے ہیں، پھر تو مسئلہ بن جائے گا قرآن کو مانے تب بھی فروعی مسئلہ ہے، نہ مانے فروعی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے ایمان صحابہ ماننا ایمان ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، السابقون میں اوصاف صحابہ، من المہاجرین والانصار، اوصاف صحابہ، والذین اتبعوہم اتباع صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، یہ ان کا نتیجہ ہے اور مقبولیت اعمال، وأعد لہم جنات، یہ الاستقامت علی الہدی المستقیم، اور نبی کے سارے صحابہ جنتی، ذالک الفوز العظیم، سارے صحابہ کامیاب۔ یہ واضح واضح مضمون اور نکالیں جی، یہ اچھا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ، آگے آ رہا ہے اولئک هم الصادقون۔ اچھا جی، یہ سورۃ الحشر آیت نمبر 8، صفحہ بتاؤ گے جلدی؟ 1104۔ مل گیا؟ للفقراء المہاجرین، قرآن مہاجرین کو بہت آگے رکھتا ہے۔ للفقراء المہاجرین، وہ فقیر مہاجر، الذین اخرجوا من دیارہم، جو پہلے کے فقیر نہیں تھے، پہلے کے فقیر نہیں تھے۔ للفقراء، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عزت کے مسئلہ میں فقیر بنے، ان کا فقر بھی توحید کی وجہ سے ہوا۔ کیوں؟ للفقراء، واسطے فقراء کے، المہاجرین، مہاجرین، انہوں نے ساری گھروں کی قربانیاں دی۔ اخرجوا من دیارہم، معلوم ہوتا ہے ان کے گھر تھے، واموالہم،
اموال بھی تھے، گھر ہوں اموال ہوں، فقیر نہیں ہوتا، تو للفقراء کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ ان کے گھر بھی ہیں، ان کے اموال بھی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے للفقراء۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گھر بھی لوٹائے تو میری خاطر، اموال بھی لوٹائے تو میری خاطر۔ سمجھ رہی بات؟ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کس کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے گھر، ایک تو میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ قربانی اللہ کے لیے دی، ایک اللہ کہتا ہے کہ اس نے قربانی میرے لیے دی، بڑا فرق ہے۔ فرمایا یہ فقیر بن گئے میری خاطر، جیسے عاشق صادق ہوتا ہے نا، وہ محبوب کے پیچھے سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی محبت بھی سچی ہے، انہوں نے سب کچھ لٹایا، بأموالہم، اپنے مال بھی چھوڑ دیے۔ کیوں؟ یا اللہ یہ کالی نسل کہتی ہے وہ خلافت چاہتے تھے، خلافت کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، ذاتی مفاد کے لیے کیا۔ فرمایا نہیں، یبتغون فضلا من اللہ، یہ ہے اخلاص صحابہ کا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ تو تلاش کر رہے تھے فضل اللہ کا، رضوانہ، اور اس کی رضا، اس کی رضا، ینصرون اللہ ورسولہ، وہ مدد کر رہے تھے اللہ کے مسئلے کی اور اس کے رسول کے مشن کی۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، یار جس سے بھی بڑی تعدیل ہوگی کوئی، اولئک هم الصادقون، وہ بالکل سچے ہیں کہ ہیں بھی کوئی سچے، ان جیسا سچا کوئی نہیں۔ اولئک یہ مبتدا، ہم ضمیر فصل ہے، الصادقون یہ خبر، اور فصل تعریف مسندین، یہ دو وجہ اثر کی بن گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اشکال ہو گیا کہ سچے صرف وہ ہیں، فرمایا ہاں صرف وہ ہیں، باقی سچا وہ ہوگا جو ہوگا کونوا مع الصادقین، جو ان کے ساتھ چلے گا وہ سچا ہوگا۔ سچ کا معیار اور سچ کا پیمانہ بھی صحابہ بن گئے۔ اولئک هم الصادقون، مولوی سچا تب ہوگا ان کے نقشے قدم پہ چلے، پیر سچا تب ہوگا ان کے نقشے قدم پہ چلے، رابی سچا تب ہوگا ان کے نقشے قدم پہ چلے، اور وہ جو ہے وہ اصل سچے ہیں۔ یہ معنی ہے اثر کا، اگر سمجھ آ جائے تو اولئک هم الصادقون۔ اچھا اللہ دوسرے کیا فرمایا؟ والذین تبوؤا الدار، وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم انصار، اور جنہوں نے ایمان کو جگہ دی، سبحان اللہ، جنہوں نے ایمان کو جگہ دی، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ کون ہے؟ انصار ہے، یہ سارے ان کے اوصاف آ رہے ہیں۔ یہ کام لمبا ہو جائے گا، اوصاف انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے سورۃ الحشر، وہاں میں پورا حشر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اوصاف کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں آگے چلتے ہوئے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک هم المفلحون۔ ذرا اوصاف دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہے وہ مہاجر، وہ ہے الصادقون، اور یہ ہے المفلحون۔ اب صادقون ہو کر جہنم میں کیسے جائے، المفلحون ہو کر جہنم میں کیسے جائے، یہ تعدیل بھی آ گئی۔ اور فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، ان کے بعد جو آئے ہیں، یقولون ربنا، کہتے ہیں ہمارے پروردگار، اغفر لنا، بخش دے ہم کو بھی، ولاخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، صحابہ کے لیے سبقونا السابقون الاولون، ابھی پڑھائے سبقونا، وہ جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے،
ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ رکھ، للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے صرف 3 طبقے ہیں۔ مومنوں کے کتنے طبقے ہیں؟ ایک مہاجر، دوسرے انصار، بارش بھی شروع اوپر بھی رحمت آنے لگی۔ مہاجرین اور انصار، معلوم ہوتا ہے صحابہ کے ذکر پہ رحمت آتی ہے۔ مہاجرین و انصار یہ اور بعد میں آنے والا کون مومن ہے جو ان کی تعریف کرے، ان کے حق میں دعائیں کرے، اپنے دل کو صاف رکھے، تو سمجھ گئے یا نہیں؟ اور جو تبرے کرے وہ اصلی مرتد ہے، وہ سب کرے وہ مومن نہیں۔ اس آیت سے بھی مارے گئے، اس آیت سے بھی خارج ہے، وہ بعد میں آگے چلتے ہوئے او قرآن، سبحان اللہ، قرآن چھوڑتا نہیں بھائی۔ چلو یہ آیت آ گئی، اس کی تفسیر انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ آگے آگے سورۃ حجرات، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اب ذرا دیکھ رہے ہیں پیچھے، ذرا دیکھ لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہاں 1013 جی 43 بھائی، ہاں 43 ہاں بھائی، اردو پہ تو فکس ہو گئی ہے۔ اچھا جی دیکھو، یہ تو پوری صورت ہی ایسے آ رہی ہے۔ یہاں پر دیکھو اللہ فرماتی ان فیکم رسول اللہ، کس کو خطاب ہے؟ کہو نہیں تمہیں منوا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کس کو خطاب ہے؟ کس کو خطاب ہے؟ دلیل، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، کوئی پتہ نہیں، اگر رسول اکثر تمہارے مشورے مان لے، موت کے بعد مشورے ہوتے نہیں، خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو۔ دلیل کوئی پوچھے دلیل کیا ہے؟ لو یطیعکم، یہ ہماری دلیل ہے کہ فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اللہ کا نبی اکثر تمہارے مشورے مان لے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تو بعد وفات کے مشورہ ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے قبل الوفات، اور قبل الوفات جو مشورے دینے والے ہیں وہ صحابہ ہی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، الایمان، ایمان نن نہیں کہا، الایمان، الایمان کامل اور پورا ایمان، حبب الیکم الایمان، محبوب کر دیا ہے پورا ایمان، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو سجایا تمہارے دلوں میں، ایمان کو سجایا ہے تمہارے دلوں میں۔ ایمان ثابت ہوا یا نہیں؟ زَيَّنَهُ، ایمان کو سجایا، حالانکہ ایمان نور تھا، کہنا یہ چاہیے تھا تمہارے دلوں کو سجایا ایمان سے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان کو سجایا تمہارے دلوں میں، ایمان کو زینہ ہو، ایمان کی تزئین ہو گئی۔ کیا مطلب؟ ایمان سونا لگے ہی تھوڑے دلوں میں سے، زینہ ہو فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں آ کے ایمان کو بھی حسن مل گیا۔ ایمان اور بھی بڑا پہلے بھی خوبصورت میرا نور تھا، لیکن جب تمہارے سینوں میں اترا تو ایمان کی نورانیت بھی بڑھ گئی۔
पंजाबी माना आंदा होवे तो फिर मत है अदे पावे काई काई पावे हर कोई से ठमकावे काई काई। अल्लाह फरमाया कि ईमान ठमके सहाबा दे दिला के सैयाना हो है खूबसूरत हुआ ही लगे इनके दिलों में है सैयाना हो मुज़य्यन किया ईमान को तुम्हारे दिलों में। और आगे फी कुलूबिकुम मैंने कहा अल ईमान और ईमान ऐसा लगा कामिल ईमान आया ईमान खूबसूरत हो गया। अब किस तरह ईमान आया कर रहा इलैकुमुल कुफरा कर रहा इलैकुमुल कुफरा है धिक्के मार देते कुफर नु कर रहा ये कर रहा तफईल है इसमें थोड़ी सख्ती है फरमाया हटा दिया तुमसे अल कुफरा हर किस्म का कुफर वल फुसूका हर किस्म का फिस्क वल इस्यान हर किस्म की नाफरमानी कुफर तो वादे अल फुसूक अल खुरूज अनिल हद बिल कसद जान बूझ के हद से निकल जाना फरमाया नहीं हो सकता। वल इस्यान किताब और सुन्नत के किसी हद को तोड़ना उसकी खिलाफवर्जी करना फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून। देखो औसाफ देखो उलाइका यही लोग हैं मतलब क्या है ये इस्तिकामत अलल हुदल मुस्तकीम है। और रुशद का माना रुशद का माना है अल इस्तिकामत अलल हक के मअत तसल्लुब फिये अल इस्तिकामत अलल हक के मअत तसल्लुब फिये हक पर ऐसा डटा रहना मेरी तरफ तवज्जो है हक पर ऐसा डटा रहना कि जज्बात भी ढीले न पड़े। ऐसा पक्का जज्बे है सबक लंबा हो तो कमजोर हो जाती है लेकिन सहाबा वो हैं जो हर वक्त बात का तल्लुक पक्के हैं कभी जज्बा ही ढीला नहीं हुआ हर वक्त पक्के हैं। आगे फज़लन मिनल्लाह ये उलाइका हुमुर राशिदून। आप कुरान की तरह शहादतें देखे ईमान साबित हुआ या नहीं हम क्या साबित कर रहे थे ईमान साथ क्या साबित हुए औसाफ सहाबा के औसाफ चुन कर पूरा कुरान नबियों के हालात बयान करता है सहाबा के औसाफ बयान करता है ये फर्क है। और सबसे ज्यादा औसाफ आएंगे उलाइका हुमुर राशिदून। और ये पहले ये भी हमारा एक उन्वान है ये अगर चल पड़ा वक्त हुआ तो करेंगे। अल्लाह ने पहले अंबिया के जो औसाफ जिक्र किए हैं नबी के सहाबा के कुछ औसाफ जिक्र किए। आतीना इब्राहीमा रुशदहू वहां देखो उलाइका हुमुर राशिदून यही हैं लोग अर्राशिदून हक पे पक्के रहने वाले। अच्छा अल्लाह क्यों की सही कितनी चीजें आ गई कर रहा इलैकुमुल कुफरा वल फुसूका वल इस्यान तादील सहाबा भी साबित हो गई। सुन रहे हो कि नहीं अदालत सहाबा कैसे अल्लाह फरमाते इनके करीब फिस्क भी नहीं आता इस्यान भी नहीं आता जान बूझ के हुदूद से निकलते नहीं और नाफरमानी करते नहीं। उलाइका हुमुर राशिदून इनका इस्तिकामत का शोभा भी आ गया इस्तिकामत वाला। फज़लन मिनल्लाह ये मक़ूल लहू है माक़बल के लिए ये सारे इनाम इसलिए किए मेरे अपने फजल की वजह से ये मेरा फजल था व निअमतन वल्लाहु सुभान अल्लाह। आगे जरा देखो वल्लाहु अलीमुल हकीम। सहाबा को जो औसाफ दिए इनके मुस्तकबिल को भी जानता था इनके माजी को भी जानता था। इनको औसाफ ये औसाफ इसलिए दिए कि ये मुस्तहिक थे इसके। अलीम जिक्र किया अलीम क्या मतलब वैसे नहीं औसाफ दिए कि कल मुर्तद हो जाएंगे मुझे पता ही नहीं लगेगा और जो सारे चले जाएंगे खुदा को पता हो जाएगा। नहीं अलीम अल्लाह को इनके सब हालात बताए हकीम और इनको जो कुछ दिया
فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ حکمت آگے فرمایا ان طائفتان، یہ لڑ بھی پڑے تب بھی مومن ہیں، من المؤمنین، ان کی لڑائیاں بھی ہو جائے تب بھی مومن ہیں، یہ ذکر کر دیا۔ اب دیکھو جی اوصاف بھی آ گیا، استقامت والا مضمون بھی آ گیا، تعدیل والا بھی آ گیا، تو ایمان والا بھی آ گیا، یہ سارے مضامین قرآن جمع کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں سورہ بقرہ، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ دیکھو جی ان الذین آمنوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 218، ہاں جی صفحہ نمبر بتاؤ، 60 ہاں بھائی دیکھو ان الذین آمنوا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ آگے با والذین ہاجروا وجاہدوا، جاہدوا کا یہ مطلب نہ سمجھو سے روزہ لگایا، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ صحابہ کے نزدیک قتال فی سبیل اللہ کی راہ ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ سارے کام کیوں ہیں؟ ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، کیوں؟ یرجون رحمت اللہ یبتغون فضلا من اللہ، ایک ہی معنی ہے یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے پیچھے اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ سے رحمت مل گئی، ایسے کیوں نہ ملے؟ رحیم، غفور معاف بھی کرتا ہے، رحیم اور رحمت دے بھی دیتا ہے، اسی لیے فرمایا فضلا من اللہ ونعما، یہ وہ رحمت ہے، نعما، رحیم رحمت کرنے والا۔ یہ آیت بھی اپنے مدلول میں نصب۔ اچھا جی اس کے بعد دیکھو ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، ان آمنوا سورۃ البقرہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صفحہ 42 ساری آیات آنکھوں سے دیکھو، اور اس دفعہ موجودیوں کی خیر نہ ہو، رات بھی ملے، موجودی ملے، گاڑی ملے، یہ اسلحہ ہے، اسلحہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آمنوا کما آمن الناس کی طرح، جیسا کہ تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو گارنٹی ہے کہ ہدایت پا گئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ پھر شقاق میں ہیں۔ یہ شقاق کیا ہے؟ اس کو بھی دیکھ لو، شقاق کیا ہے؟ وہ دوسری آیت مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ، ہاں نکالو آیت نکالو، دونوں کو ملاؤ۔ مان کھویا ہوا ہے، ادھر ڈنڈا رکھو نا لمبا سا۔ ہاں جی یہ صفحہ نمبر 148،
فَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہی شقاق ہے. مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مخالفت کرتا ہے رسول پاک کی، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، بعد اس کے اس پر ہدایت کھل چکی ہے، فَیَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین، وہاں المؤمنین کون ہے؟ صحابہ. اور آپ اتباع کرتے ہیں، بہت تفصیلیہ ہے. یشاقق الرسول، رسول کا مخالف کون ہے؟ یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا. رسول کا مخالف وہ ہے جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا. اب نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور 10واں عنوان اس کے ساتھ بھی لگے گی. 10واں عنوان اور سب کرنے والے کا حکم جو تھا اس کا حکم آ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اب دونوں ایتوں کو ملاؤ، وہ بھی دیکھو. یہ جہاں پر کیا فرمایا؟ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور فرمایا انما ہم فی شقاق. شقاق سے کوئی رسول کی مخالفت ہے. تو جہاں صحابہ کی راہ چھوڑنا رسول کی مخالفت، اور رسول کی مخالفت صحابہ کی راہ چھوڑنا ایک ہی بات ہے. صحابہ کی رسول کی مخالفت صحابہ کا راستہ چھوڑنا، یہ تو میں فکر نہ کر فَسَيَكْفِيكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر آ گیا ہے السمیع العلیم. اس کا زمانہ پھر السمیع العلیم پھر آ گیا. اچھا جی، یہ حضرت عثمان جب شہید ہوئے نا، ان کا خون اس آیت سے گرا ہے. اب وہ قرآن پاک محفوظ ہے، اور حضرت عثمان کا خون بھی اسی آیت پہ فَسَيَكْفِيكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جہاں اس آیت سے آپ کے وہ خون کے قطرے گرے تھے، وہ نسخہ محفوظ ہے. اچھا جی، اتباع صحابہ بھی آ گیا نا عنوان، اور 10واں عنوان بھی ایمان صحابہ بھی. پھر پچھلے ماہ آمنتم بہ، ایمان والا. اب آؤ. اچھا جی دیکھو، مجاہدین بدر، بدریوں کا ایمان. مجاہدین بدر، بدر میں شرکت کرنے والے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. سورۃ آل عمران. جلدی جلدی کرو، ٹائم دیا. بہت سارا کام رہتا ہے، بہت سارا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق نصرت کی اللہ نے تمہاری بدر کے مقام پر. صفحہ نمبر آیت نمبر 123 کی، صفحہ نمبر پتہ نہیں، 100 صفحے بھی نہیں تھے. 104. دیکھو دیکھو، آنکھوں سے دیکھو. اور وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، کون مومنین؟ اور نہیں ہوئے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدری صحابہ، ایمان اہل بدر. میں نے شروع میں کہا نا ہم مختلف سطحوں پہ جائیں گے. اہل بدر والوں کا، ایک بدر کی لڑائی والے بدری صحابہ کا ایمان یہ ثابت ہوا. معلوم ہوتا ہے اللہ پاک سارے بدریوں کو کہہ رہا ہے کہ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنین کو، یہ پڑھتے جاؤ آگے. ہمارا مسئلہ جہاں حل ہو گیا، جہاں حل ہوا کہ بدر میں لڑنے والے مجاہدین مومن تھے، سمجھ آئیے. اور بدر میں ابو بکر، عمر، یہ یا نہیں؟ اور حضرت عثمان بھی تھے یا نہیں؟ جی. ہاں، حکمن وہ بھی شریک تھے. حضرت
عمر شریف تھے، آپ نے خود اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے ان کو چھوڑا اور بدر کی غنیمت کا حصہ بھی دیا۔ اس لیے للمؤمنین، میں آپ کو کہتا ہوں اگر صرف ہم نے ہمارے یہاں الجھاؤ نہیں، صرف ابو بکر صدیق کی صحبت اور ایمان عدالت یہ صحیح ثابت کر کے اس کے بعد یہ رافضی قوم کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اگر ابو بکر کی خلافت بھی، ایمان بھی، صحبت بھی، قربانی بھی اس پر صحیح مضبوطی سے تیاری کی جائے، ابو بکر جب صحیح تو خلافت صحیح، اس کے سارے فیصلے صحیح، اور صحابہ پہ جتنے الزام ہیں سارے ختم۔ اس لیے یہ بے ایمان سب سے زیادہ تبرہ کرتے ہیں ابو بکر و عمر پر۔ انہیں بھی پتہ ہے اگر ابو بکر و عمر پر الزام قائم ہو گیا باقی یہ کانٹے پھر جائیں گے، اور ابو بکر و عمر پر الزام قائم نہ ہوا تو ان کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے فضائل ابو بکر پر مستقل ہم بات کریں گے۔ ہاں پر حضرت ابوبکر صدیق سارے، میرا دل تو تھا کہ سیدھا کم از کم 10-12 حضرات جن پر اعتراضات ہیں ان کے مناقب بھی آنے چاہیے، لیکن یہ شاید پورا نہ ہو سکے اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے اور پڑھنے کی آپ کو عادت نہیں ماشاءاللہ۔ تو ایمان مجاہدین بدر یہ ہو گیا۔ آگے چلو، ایمان مجاہدین احد، احد کے مجاہدین شریک ہونے والے وہ بھی پکے مومن تھے۔ اذ غزوت من اہلک، یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 121، صفحہ بتائیں گے۔ یہ واقعہ احد ہے۔ اذ غزوت من اہلک من بیت عائشہ، اذ غزوت من، قرآن میں نہیں من بیت عائشہ دیکھ رہے ہیں، آج سے مراد ہوئی ہے آلے کا توفع المؤمنین، المؤمنین یہ کون ہے؟ احد والے، احد والوں کا ایمان لمبے ہم نہیں ہوں گے۔ المؤمنین، احد والے مجاہدین بھی پکے مومن تھے۔ قرآن کہتا ہے المؤمنین مقاعد للقتال، یہ بھی کون تھے؟ پکے مومن تھے۔ آگے چلو جی، ایمان مجاہدین حنین، حنین میں لڑنے والے وہ بھی پکے مومن تھے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، یہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ، مقام اصلاح آگے، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ او بزرگو، پھر اللہ نے خاص رحمت خاص رحمت نازل کی علی المؤمنین، کس پر؟ یہ کون سے مومن ہیں؟ آپ کو نمبر نہیں مل رہا، بتاؤ بھائی کیا سب ہے؟ 282۔ ہاں بھائی ذرا خیال کرو۔ ثم انزل اللہ، پھر نازل کی اللہ نے سکینتہ، اپنی خاص رحمت، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنین پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ اردو کا پٹھا تھا، بوتے قبر دے بھائی کہتے چلے میں سارا بہتر ان پر چادر ڈالی اور کہتے قبر کے نیچے سب مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہ صحابہ یہ لم تروہا اندر موجود ہیں، نہیں دیکھ رہے۔ چلو بہرحال المؤمنین، یہ بھی کون ہے؟ المؤمنین ہو گیا۔ یہ بیت رضوان کے مومنین، بیت رضوان کے موقع پر موجود مومنین وہ بھی مجاہد مومنین تھے۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آیت نمبر 18۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ وہ سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ اب قرآن دیکھتے ہو، صفحہ بتاؤ بھائی۔ 1037 یہ جو بعض بزرگ بیٹھے ہیں نا تو ان کو نکال کے دیا کرو ساتھ والے، خود قرآن نہیں کھولتے۔ ایک ڈنڈا مجھے نہ رکھنا پڑے جہاں پر جی۔ یہ جو بیٹھے ہیں صوفی سے قرآن کھولتے ہی نہیں، ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہاں بھائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والے بھی پکے کیا تھے؟ ہاں حدیبیہ ہے نا، حدیبیہ بیعت رضوان والے سارے کیا تھے؟ مومن تھے یہ۔ اور شروع میں بھی ہے والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کا ایمان بڑھا رہا ہوں۔ یہ اردو کہتے ہیں مرتد ہو گئے، شریف قرآن کا منکر ہے۔ اچھا یہ تو منکر ہے، کمال تو ان سامریوں کی ہے جو کہتے ہیں ان کو کہو کچھ نہیں، جو یہ کہتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں، واہ تیرا جگرا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ایمان سے بتائیں یہ ایسے کدھر جائیں گے اگر صحابہ کو مسلمان نہ ہے یا صحابہ کو کافر کہتے ان آیات سے کیا بنے گا؟ قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ مرزا قادیانی کو ذرا کافر نہ کہو، بلاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین میں گڑبڑ کی، مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ ادھر بے شک۔ اور پاک صاحب سنو، ساری دنیا الٹی ہو جائے، مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو مولوی صاحب خطیب صاحب ہیں اس کا نکاح بھی نہیں، اس کا ایمان بھی۔ اس کو چاہیے نکاح بھی پڑھائے اور ایمان بھی، بعد میں امت کو گمراہ کرے، تقریریں کرے۔ پہلے اس کا نکاح بھی نہیں، ایمان بھی نہیں۔ جیسے توبہ کر لی، کہاں بیٹھ کے توبہ کی؟ زنانی کے بعد توبہ کر لی۔ مولوی کی توبہ ایسے نہیں قبول، مولوی کی توبہ ہے بیانو، بیان کریں گے، بیانو بیان ہوگا۔ ہاں اور پھر اس کو تو سٹیج پہ کان پکڑ کے بیان کرنا چاہیے، کان پکڑ کے رو رو کر بیان کرنا چاہیے کہ پوری امت کا مجرم ہے، پوری امت کا مجرم، صحابہ کا مجرم۔ اور بے ایمان تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کہتا ہے سب صحابہ کو تو کافر ہے، ہم سے کافر نہیں کہتے، واہ واہ۔ اچھا آگے ذرا چلو، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا؟ ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ایمان غزوہ احزاب، ایمان احزاب میں شریک صحابہ پکے مومن تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم۔ آمین۔ یہ بزرگوں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9۔ شروع کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کون ہے آمنوا؟ غزوہ احزاب کے مجاہدین، غزوہ احزاب میں موجود صحابہ
ابھی میرے آپ عنوان سمجھ نہیں رہے؟ چلو سمجھاتا ہوں، نہ سمجھ آئے تو پوچھو نا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ رابطی جو کہتا ہے نا، کبھی کہتا ہے یہ منافق تھے، کبھی کہتا ہے کچھ تھے، کبھی کہتا ہے کچھ تھے، ہم کہتے ہیں کس زمانے میں منافق تھے؟ قرآن تو کہتا شروع سے آخر تک، السابقون الاولون سے لے کر پھر بدر میں مومن، پھر احد میں مومن، پھر حنین میں، حدیبیہ میں مومن، پھر حنین میں مومن، احزاب میں مومن۔ قرآن ان کو مومن 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 کہتا ہے، سچے ایمان والے تھے۔ اور بے ایمانوں تم کہتے ہو منافق تھے، تم کہتے ہو فلاں۔ ایک یہ ہمارا سغرا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات تک پکے کیا تھے؟ مومن۔ یہ اب وہ کہتے ہیں وفات کے بعد مرتد ہوئے، کوئی کہتے ہیں پہلے منافق تھے۔ ہم کہتے ہیں اب سنو، جو نبی پاک کی وفات تک کے مومن ہیں ان کے لیے قرآن کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم۔ وہ جن کے بارے میں یہ جنت کی بشارت یا استقامت علی ایمان کی خبر مل چکی ہے، اب اس میں شک کرنے والا وہ صدیق اور مرتد ہوگا اور قرآن کا پیچھے سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ہاں، یہ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اور لشکر فرشتوں والے جن کو تم نے دیکھے ہی کوئی نہیں، وہ بھی ہم نے بھیجے۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ پر خدا کی رحمت بھی ہے۔ اور آگے هنالک ابتلی المؤمنون، اسی مقام پر آزمائے گئے کون؟ المؤمنون، المؤمنون، ایمان والے، ایمان والے۔ ان مجاہدین کو بھی قرآن مومن کہتا ہے۔ اچھا جی، بس میرا خیال ہے یہ عنوان اتنا کافی ہے۔ دوسرا عنوان شروع کرو، کچھ ایسے آ چکی ہیں۔ دوسرا عنوان کیا تھا؟ ایمان کے بعد تعدیل صحابہ ہو۔ اے بھارت تعدیل صحابہ، آپ کے پاس جو بھی لکھا ہے میں کہہ رہا ہوں تعدیل صحابہ۔ ایمان کے بعد تعدیل، تعدیل کے بعد اتباع ہوتی۔ ہاں بھائی دیکھو، جہاں پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، دو ایسے سمجھاؤں گا صرف تفصیل، اور عدالت صحابہ پر عدالت، جو میری طرف کرو گے تو میں بولوں گا، آپ نے گپ شپ شروع کر دی۔ عدالت کا معنی کیا ہے؟ لغت میں تو آپ سمجھتے ہیں، ہم اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عدالت اصطلاح میں ہے ہی ملکۃ تمنع عن اقتراف الکبائر، یا ملکۃ تمنع عن اقتراف الکبائر بل اصرار علی الصغائر۔ عدالت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسی فطرت کی پاکیزگی اور فطرت کی طہارت تمنع عن اقتراف الکبائر، جو
کبیرہ گناہ کرنے سے رکاوٹ بنے، بل اصرار علی الصغائر، اور صغیرہ گناہوں پر بھی مصر نہ ہو۔ اصرار علی الصغائر سے بھی یہ پاکیزگی اور طہارت روکے۔ خلاصہ یہ توجیہ الناظر صفحہ 28 ہے، توجیہ الناظر صفحہ نمبر 28، اور دوسری کتاب ہے ارشاد الفحول، فحل کی جمع ہے، صفحہ 69۔ اب سمجھو عدالت کس چیز کا نام ہے؟ ایک طبیعت میں فطرت کی وہ پاکیزگی اور طہارت، جس طہارت کی وجہ جو طہارت کبائر سے مانے بنے روکے، اور صغیرہ گناہ پر بھی اصرار سے مانے ہو۔ بالفاظ دیگر عادل اس کو کہتے ہیں جو کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ اسی طرح امام غزالی نے بھی کی، لیکن ہماری زیادہ لگتی نہیں۔ تو یہ جو عدالت کی تعریف ہے توجیہ الناظر میں، ارشاد الفحول میں صفحہ 69 پر یہ موجود ہے۔ تو اب ذرا خیال کرنا ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت نصوص کتاب و سنت کے علاوہ اجماع الامت سے بھی ثابت ہے، اور یہ قانون ہے اہل سنت کے ہاں، الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں اور سب کے سب عادل ہیں، یہ قانون اجماعی ہے۔ اب ذرا ایک آیت دیکھ لیں کہ جہاں پر آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ، جلدی کرو ٹائم بھی نہیں، جہاں پر اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، سارے نکالو آیت، امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے بنایا تم کو، جہاں مقام استدلال دو لفظ ہے، ایک ہے تم کی تحقیق اور ایک ہے وسطا کی تحقیق، یہ دو کی تحقیق کے بعد ہمارا مدعا آسان ہے۔ پہلی بات کہ تم کا خطاب صحابہ کو ہے، جعلناکم، تم کا خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو۔ بات سمجھو، تم کا اصل خطاب صحابہ کو ہے، اور بالتبع بعد میں امت کو ہے، بالتبع۔ لیکن بالتبع کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو جس درجے میں متبع صحابہ کا ہوگا، آمنوا کما آمن الناس کا مصداق ہوگا، تو وہ اس کتاب میں شامل ہوگا۔ اور بزرگوں، اور جو صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ جائے گا وہ وسطا والے شرط سے بھی ہٹ جائے گا۔ تو تم کا اصل خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کرام کو۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ امت کو جو خطاب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بالتبع۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل پھر کوئی آپ کو کہہ دے گا کہ آپ نے خاص کیوں کیا ہے تم کو۔ میں کہہ رہا ہوں میں خاص میں نہیں کر رہا، قرآن کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم، اب تم کا خطاب کس کو ہے؟ بالرسالت، صحابہ کو۔ وہاں اصل مخاطب ہی صحابہ ہیں، بلکہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا اس کے پہلا خطاب ہے ہی صحابہ کو، اور امت ہے تو بالتبع ہے، صحابہ کے بعد والے ہیں تو والذین اتبعوہم بإحسان اس درجے میں ہیں، اور ما انا علیہ واصحابی کے ارشاد کے پابند ہے، اور اسی طرح آمنوا کما آمن الناس کی رکاوٹ کے پابند ہے۔ تو باقی امت کو خطاب ہے اتباع صحابہ کے صدقے میں، اور صحابہ کو خطاب ہے
اصل یہ مخاطب صحابہ ہے۔ واسطہ اس کے دو معنی ہیں، جمیع مفسرین نے دو معنی کیے۔ ایک ہے واسطہ کا معنی عدلہ، اور دوسرا وسط کا معنی ہے خیار بہتر۔ تو اب ذرا دیکھ رہے ہیں، ہم نے دونوں معنی پہ بات کر لی، خیار پر بھی عادل پر بھی۔ جہاں پر معنی ہوگا جعلناکم امۃ وسطا، کیا ہم نے تمہیں امت وسطا اے عدلا، ہم نے تمہیں بنایا عادل اور اعلیٰ درجے کا عادل۔ کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بنو، اور گواہ کے لیے عدالت ضروری ہے، گواہ کی تعدیل ضروری۔ صحابہ کو گواہ بنانا تھا۔ میری بات کی طرف توجہ کرو، صحابہ گواہ تھے، کسی معمولی کیس کے نہیں، معمولی کیس کے نہیں، صحابہ گواہ تھے پوری امتوں کی نجات اور عدم نجات کے کیس کے۔ شہداء علی الناس، قیامت کے دن پہلی امتوں کے جنت اور جہنم کے کیس کا فیصلہ صحابہ کی شہادت پر ہوگا۔ اور میں نے بتایا قومیں آئیں گی، وہ کہیں گی ہمیں تو ڈرانے والا آیا ہی کوئی نہیں، انبیاء کہیں گے ہم گئے تھے، تو گواہ کس کو بنایا جائے گا؟ صحابہ کرام کو بالخصوص، اور امت کے اخیار کو بالتبع، یہ گواہ بنیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ انبیاء نے دعوت دی تھی، ہم نے قرآن پڑھا، یہ سچی بات ہے، نبی سچ کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام شاہد شہداء گواہ ہوں گے، اور گواہ کے لیے عدالت شرط ہے۔ اس لحاظ سے جہاں واسطہ کا معنی کیا ہے؟ عدلہ، تمہیں بنایا عادل تاکہ تمہاری شہادت قبول ہو۔ اس پر جلدی جلدی حوالے لکھ لو۔ یہ ابن جریر، امام ابن جریر کی تفسیر، اس میں امام نے اس پر بات کی اور فرماتے ہیں والبسط فی کلام العرب الخیار، یہ ایک معنی۔ کلام عرب کے اندر وسط کا معنی ہے الخیار، بہتر، افضل۔ یہ تفسیر ابن جریر صفحہ نمبر اس کا 8 ہے اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 8۔ دوسرا معنی اسی ابن جریر نے کیا، پہلے معنی پر شہادت لایا احب الامور الی اللہ اوسطها ابن جریر۔ دوسرا معنی کرتا ہے عدولہ۔ اب یہ معنی جو ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اب چند نشانیاں لکھ رہی ہیں۔ عن ابی سعید عن النبی، یہ حدیث لایا ہے نبی پاک علیہ السلام سے۔ عن ابی سعید عن النبی، مختصر لکھو، فی قولہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا قال عدولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسطا کا معنی عدولا، مرفوع حدیث۔ اور اسی طرح مجاہد تابی وہ بھی کہتا ہے عدولا، وسطا کا معنی عدولا۔ تفسیر ابن جریر صفحہ 9۔ حضرت قتادہ تابی
یہ بھی کہتے ہیں حدولا، عادل، ربی، تابی، یہ بھی کہتے ہیں بسطا حدولا۔ ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں بسطا حدولا۔ اس کے بعد کچھ حضرات نے اس کا معنی کیا خیار والا، امتم وسطا کا مطلب کیا ہے؟ افضل اور خیار، لیکن جو راجح تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عادل۔ اسی طریقہ سے یہ آپ صرف صفحہ نمبر لکھتے جاؤ، ٹائم بہت کم ہے۔ یہ البحر المحیط ہے، البحر المحیط، جس کا صفحہ 597، یہ باتیں صحیح ملتی ہیں، جلد نمبر 1، جلد نمبر 1، سمرقندی بحر العلوم، جس کا صفحہ نمبر 164، جلد نمبر 1۔ یہ السراج المنیر، وسط کا معنی اس نے یہی کیا، دونوں معنی عادل اور خیار والا، صفحہ نمبر 157۔ یہ ابن کثیر، وسط کا معنی اس نے یہی کیا، عدل اور خیار والا، صفحہ 327، جلد ہے۔ مدارک صفحہ 400، جلد 1، یہی معنی ہے، عدلا خیارا۔ ابھی بات سے لکھنے کا ٹائم نہیں۔ یہ بس کا معنی روح المعانی، اس میں بھی یہی دو معنی ہیں، صفحہ 551، جلد نمبر 2۔ کشاف زمخشری کی، اس کا بھی یہی معنی اس نے کیا، عادل، عدلہ والا اور خیارہ، صفحہ 152، جلد ہے۔ یہ قرطبی، قرطبی کا صفحہ 149، جلد نمبر 2، یہی معنی ہے، العادل یعنی عدولہ، خیار، الخیار۔ یہ قرطبی، ماوردی النکت والعیون بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ بس کا معنی یہی کیا، عدلہ والا اور خیار والا، صفحہ 199، جلد ہے۔ اور یہ ہے تفسیر کبیر، اس میں بھی صفحہ 89، جلد نمبر 2، بس کا ہی معنی ہے۔ اور المحرر الوجیز ابن عتیقہ کی، اس میں بھی صفحہ نمبر 219، جلد نمبر 1، 219، جلد نمبر 1، معنی یہی ہے۔ اب سمجھو، نماز بھی پڑھو، پھر نماز کے بعد میں تھوڑا سا پڑھو۔ ہاں بھائی، تو خلاصہ کیا نکلا؟ یا الناکم کا اصل خطاب صحابہ کو ہے، اور امتم وسطا کا معنی عادل امت اور افضل امت۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں عادل بنایا۔ یہ تعطیل الصحابہ خود نسکتی سے ثابت، اور یہ حوالے آپ اس لیے لکھا دیے کہ کئی آپ کے بھی للڑ ادھر ادھر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے وہ، لیکن جہاں پر اب اگر امت عادل بنے گی، عدالت تب ہوگی کہ اتبعوہم بإحسان، ان کے تابع ہو کر عادل بنے گی، ورنہ اصل تعدیل امت وسطا میں صحابہ کرام کی منصوص ہے، اور اس کو قرآن نے یہ بیان کر دیا۔ حوالے آپ کے پاس آ گئے ہیں، اس پر اور بھی بڑے حوالے ہیں، نماز پڑھ لیں انشاءاللہ اس پر بات کریں۔